اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. بالکل صحیح بات. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رازق ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے. اور بڑے اب دیکھیں نا، سبحان اللہ، وین یو لرن دیز تھنگس آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہیں کون. الالوہیہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ بندے کے ایکشنز ہوتے ہیں رب کے بارے میں. میننگ اگر آپ نے مانگنا ہے تو صرف کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. دیز آر یور ایکشنز بیسیکلی. آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے تو کس کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ کہ شیطان نے آ کے لوگوں کو وسوسہ دیا کہ تمہارے جو بڑے بزرگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، وہ اس دنیا سے گزرتے جا رہے ہیں، تمہارا وہ مقام نہیں ہے جو ان کا تھا. تو ان کو دیکھ کے تمہیں رب یاد آتا تھا، اب وہ جاتے جا رہے ہیں تو دیر شوڈ بی سم تھنگ تاکہ تم رب کو یاد کر سکو. اور پھر انہوں نے ان لوگوں کے ڈرائنگز بنائی دیواروں پہ. بڑا ٹائم لیا شیطان نے. ہی واز ویری پیشنٹ. اور یعنی جنریشنز آفٹر جنریشنز بعد میں جا کے نا آہستہ آہستہ کریپ ان کیا، اور پھر بعد میں جو ان کے نیک لوگ تھے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور میں سوچتا ہوں برو، میں نے نا ریسنٹلی ایک ایکسرسائز کرنا شروع کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھا یہ کلمہ کتنا اسینشل ہے، اور کون کون سے عمل ہم کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ جہاں پہ یہ کلمہ دوبارہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ لیٹس سے وین وی آر پریئنگ، آپ دیکھیں جب آپ نماز شروع کرتے ہو، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک لا الہ غیرک، ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا. فاتحہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد، یعنی وہ آپ کو ایلیمنٹ ملتا ہے. پھر آپ جب اتحیات میں جاتے ہو آپ پھر کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی بار بار آپ اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے ہو. اور جب آپ تھوڑا ڈیپ سوچتے ہو نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا they all had one message، لا الہ الا اللہ. اور یہی میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا. اور یہ اتنی اسینشل ہے اسٹیٹمنٹ، اگر اس میں تھوڑا سا بھی کھوٹ آ جاتا ہے، کسی چیز کی بھی آمیزش ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ کلمہ. میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ میں شیطان کبھی بھی آ کے نہیں کہے گا کہ دیکھو اللہ ہے اور پھر اس کے علاوہ یعنی تم اللہ کے نبی سے اولاد مانگو یا مدد مانگو یا حق خطیب سے شفا مانگو. نہیں. شیطان ہمیشہ اس اینگل سے آتا ہے کہ دیکھو اللہ تو ہے، تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں سمجھنا. ربوبیت میں کسی کو گمراہ نہیں کرتا، مینلی الوہیت میں اور اسماء و صفات میں گمراہ کرتا تھا. اور ابن باز رحمہ اللہ ماشاءاللہ، ان کے میں پڑھا تھا ایک ویڈیو، سبحان اللہ میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں ربوبیہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانتے ہو جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں میں خالق ہوں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. بالکل صحیح بات. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رازق ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے. اور بڑے اب دیکھیں نا، سبحان اللہ، وین یو لرن دیز تھنگس آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہیں کون. الالوہیہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ بندے کے ایکشنز ہوتے ہیں رب کے بارے میں. میننگ اگر آپ نے مانگنا ہے تو صرف کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. دیز آر یور ایکشنز بیسیکلی. آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے تو کس کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اب آپ دیکھیں نا، سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب دیکھیں رسول اللہ کتنا فالو کرتے تھے قرآن مجید کو صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی وانذر عشیرتک الاقربین، رسول اللہ نے ایک منٹ نہیں لگایا، سبحان اللہ، دین اینڈ دیر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اور اپنے سب قریبی رشتہ داروں کو بلا لیتے ہیں. اور دعوت دینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وہ جو پہاڑ کے پیچھے اگر فوج آ رہی ہے، اگر آپ لوگوں کو یعنی کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے آپ کو تو سچا پایا. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ the nearest of him، ان کی صفیہ، ان کی جو پپھوں ہیں، ان کے جتنے بھی چاچا، جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں، اور ان کی ڈاٹر یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ، اے فاطمہ اپنے آپ کو بچا لینا کہ میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آ سکوں گا. اللہ اکبر. if this is the case of رسول اللہ، تو ان کے بعد دنیا میں جو بھی بندہ ہے وہ کام نہیں آ سکے گا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لینا. سو دس از یہ جو کانسیپٹ آف توحید ہے نا، اسلام اس کے بارے میں ہمیں یہ کھول کے بتاتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری ایکسٹرا سینسٹیو ان ٹرمز آف توحید. اس میں نا ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں، جیسے آپ نے وہ نوح علیہ السلام کی بات شروع کی تھی نا،
ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمارا کامن اینیمی شیطان ہے. اس نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ آپ دیکھیے گا کہ میں آدم کو علیہ السلام اور ان کی ذریت کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو ہو سکتا ہے اٹس ویری مچ پاسبل جس بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو شیاطین آ کے تنگ بھی کرتے ہیں ان کو. ہو سکتا ہے شیطان اندر آ جائے اور یہ بندہ الٹی سیدھی حرکتیں کرے. When now what happens is, for example, کوئی بھی ایکس بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں راکی ہوں, رائٹ, اور وہ اسی طرح فیمس ہے, رائٹ, اس کا کچھ بیک گراؤنڈ نہیں پتا کہ اچھا جی اس نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے اور وہ پڑھتا کیا ہے ان دیٹ ریگارڈ. اب یہ بندہ بیچارہ جاتا ہے اس کے پاس, رائٹ, اور یہ بندہ اپنے جو قرین ہے ان سے رابطہ کر کے, کیونکہ دونوں شیاطین ان کا کام کیا ہے کہ جی ان دونوں بندوں کو ڈائیورٹ کرنا ہے, اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا ہے, ان کا عقیدہ خراب کرنا ہے. تو وہ کچھ الٹی سیدھی چیزیں پڑھے تو یہ کفریہ کلمات کہہ رہا ہوگا اندر ہی اندر, جیسے آپ نے ابھی مرمرنگ کی بات کی. سملرلی اب اس جو بھی شیطان ہے وہ اس بندے کے اندر ہے جو کہ شکار ہے اس چیز کا, وہ نکل جاتا ہے. ہوتا کیا ہے مینی ایٹ ٹائمس کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی, ہم دیکھیں بغیر جوتوں کے فلاں جگہ میں جا رہے ہیں اور ہمیں اولاد ہو گئی, ہمارا یہ کام ہو گیا. ان کا عقیدہ پکا ہو جاتا ہے کہ یار دس پرسن از سم تھنگ, یہ بندہ میرے کام آ سکتا ہے. عقیدہ خراب کر دیا, دا جاب از ڈن, شیطان نے اپنا کام کر دیا ہے, اس کو شرک کی طرف لے کے آ گیا, چاہے جتنا مرضی یہ اپنا نام محمد, عبداللہ, زینب, فاطمہ رکھ لے. تو بات یہ آتی یہ شیطان کے اب یہ کہہ لے حملوں میں سے ایک اٹیک ہے. ایگزیکٹلی, اور سب سے بڑا اٹیک ہے. دس از واٹ کرسچنز ڈو بیسیکلی, ان دا نیم آف جیسس کم آؤٹ, اور وہ واپس آ بھی جاتے ہیں. بالکل, اب جو ان کا عقیدہ پختہ کرنے کے لیے اس دین پہ اور اس کلمات اصل میں اصل دین ہے. اب دیکھیں اس نے میں نے تو وہ آپ کی بات کر رہا ہوں, کچھ دن پہلے ایک ہندو بھی دیکھا, آپ ویڈیو دکھا سکتے ہیں اوپر, جس میں وہ اچھا وہ پنڈت ہے, اورنج کپڑے پہنے ہوئے ہیں, رش لگا ہوا ہے, ہزاروں کا مجمع ہے, اور ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے گلے میں بڑی خارش ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے, کہتے ہیں اپنا منہ کھولو, وہ جو کھولتی ہے تو وہ خطیب بھائی کی طرح نا, اور کہہ رہا شف, ٹھیک ہے, اچھا وہ بھی شف ہے, وہ بھی شف ہے, شف ہر ریلیجن میں پائی جاتا ہے. اچھا ہاں, کہتے ہیں کہاں گئے, وہ کہتی ہے کہ چلی گئی, کہتے چلو سر ٹیکو, وہ کہتا سر ٹیکو اور چلی جاؤ یہاں سے. یعنی سبحان اللہ, یہ لوگوں, وہی بات آپ کی والی بات ہے کہ لوگوں پہ حیرانگی ہے یار. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کہ جب میں بیمار ہوں تو مجھے شفا کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. سورہ فاتحہ جیسی دعا ہمارے پاس ہے, یہ رقیہ بھی ہے, یہ دعا بھی ہے, یہ ہر چیز ہے. جب فلک ناس ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے, ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں, اگر بہت بڑا کوئی اسپریچول مسئلہ ہے, ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہا, ہم ایکسٹرنل ہیلپ حاصل کر سکتے ہیں, دیٹس ناٹ اے پرابلم, کر سکتے ہیں. بٹ میں کہہ رہا ہوں آتھینٹک سورس کے پاس جائیں, جو زبان پہ کچھ پڑھ کے لپسنگ کر کے مرمرنگ کر کے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ پہ شف نہ کر دے. جو ایکس وائی زی قارون, شیطان, حمان کا, میں نے آج تک جتنے تعویذ کھولے ہیں برو, جتنے تعویذ میں نے کھولے ہیں آج تک, اس میں نے دیکھا جادو تھا, نیومیریکل. اچھا ایسے ہے نا, دیکھیں تعویذ ہے نا, اس میں باکسز بنے ہوئے ہیں, کچھ میں کیا لکھا ہوا ہے, کچھ میں نمبر. اچھا نیومیریکل میجک از دا موسٹ بہت ڈینجرس میجک ہے. اس کی کوڈنگ کرنا آسان ہے کہ آپ نے 7 کو 8 سے پیئر کیا یا 8 کو 6 سے پیئر کیا ہے, بٹ ڈیکوڈنگ کرنا بڑا مشکل ہے اس کو. یو کی ناٹ نو کہ اس میں کلمات کیا لکھے ہوئے ہیں. برو یہاں پہ قارون, شیطان, حامان, اچھا بیچ میں آیت الکرسی بھی لکھی ہوئی ہے, اعوذ باللہ بسم اللہ بھی لکھا ہوا ہے, اور سبحان اللہ دیکھیں زمزم میں بھی شفا ہے. اب دیکھیں تعویذ کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہم ان کو بتائیں لوگوں کو, کہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی تعویذ میں اللہ کا نام ہی تو لکھا ہوا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی پاورز کو تعویذ میں لمٹ کر دیا. واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از کہ اب میں تعویذ نہیں پہنوں گا تو مجھے کوئی نہیں بچائے گا. میں اپنے دور جاہلیت میں نا, میں ایک نا چین پہنتا تھا, اچھا سلور چین تھی, اس میں نا اس کے اینڈ پہ آیت الکرسی کا نا ایک پینڈنٹ تھا سے. اچھا وہ آنیسٹلی بتاؤں, جب وہ میرے گلے میں نہیں ہوتی تھی نا, آئی یوزڈ ٹو فیل ویری انسیکیور, اینڈ آئی ہیڈ ٹرسٹ ان دیٹ آیت الکرسی, وہ جو تھا. اور جب میں نہیں ہے, یعنی اس نے میرا رب سے توکل چھین کے اپنے پہ توکل کر لیا تھا. سو میں نے اگر وہ کاڑا نہیں پہنا ہوا یا میں نے وہ تعویذ نہیں پہنا ہوا, اف آئی فیل انسیکیور, آئی ہیو فیتھ ان دیٹ اینڈ ناٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اٹس اے بگ کوسچن مارک آن یور توکل. اب دیکھیں نا, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ حدیث کے بارے میں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لٹکایا وہ ہم میں سے نہیں. بالکل, اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ اے نبی, 186 نمبر آیت ہے. ہاں جی, جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو ان کو کہیں کہ وہ آپ کے پاس جائیں, آپ سے دعا کریں یا آپ کے تھرو میرے ساتھ آئیں.
میرے سے دعا مانگی, نہیں, فإنی قریب, سبحان اور اللہ, قل بھی نہیں کہا, he becomes direct. یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں قریب ہوں, he said فإنی, ڈائریکٹ انٹرونشن. اور سبحان اللہ, these are some of the benefits which I think I have taken the benefits. کہ دیکھیں اردو میں قریب کہنا, عربک میں قریب کہنا فرق ہے برو. When you say قریب in Arabic, it means I am very near, میں بہت قریب ہوں. Similarly, when you say رحیم, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مرسیفل ہیں, تو قریب اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. تو یہی ایویڈنس کافی ہے کہ اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگو, اللہ تعالیٰ تمہارے بہت قریب ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, and بار بار اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتاتے ہیں. So what we have to do is we have to get back to the Quran and Sunnah inshallah. اور وہ لیکن کسی کے دربار میں جا کے لائن میں کھڑے ہو کے اس کے ایک سیکنڈ کے شف کو لینے کے لیے, جو آپ کو پتہ بھی نہیں وہ پڑھ کیا رہا ہے, جس کی کچھ عرصہ پہلے داڑھی بھی نہیں تھی, اور وہ کلیمز کیا کرتا ہے کہ میں کبھی سوتا نہیں ہوں, جو مرضی کر لینا, جو مرضی کر لینا, بٹ توحید میں کمپرومائز نہ کرنا, اور اپنے عقیدے کو بچا کے رکھیں اللہ کے حکم اور فضل سے اور اللہ کی توفیق سے, اور اپنے توحید کے بارے میں بہت کانشیس ہوں, اپنا ریڈار بہت سینسٹیو رکھیں, اور پڑھیں انشاءاللہ. آج کے بعد ارادہ کریں کہ میں رب کی توحید کے بارے میں انشاءاللہ سیکھوں گا, چاہے وہ ربوبیہ ہو, الوہیہ ہو, یا اسماء و صفات ہو انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم ایوری ون, may Allah bless you all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.